ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ آج 10 ستمبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 231 میں 7 اور 8 ذوالحجہ 1437 ہجری کی درمیانی رات میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آخری 4 آیات کور کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات ان ڈیٹیل ڈسکس کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور انہی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ آج تفصیلی گفتگو کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج کی آخری 4 آیات. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ ہی ہے جو کہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی پیغمبر جو ہے وہ فرشتوں میں سے بھی چوز کیا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام صرف عام فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے وہی ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئی اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف بھی. یعلم ما بین ایدیہم. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کسی وحی کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمام کاموں کو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. اے ایمان والو اللہ کے سامنے رکوع کرو اور سجدے کرو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اور عبادت کرو اپنے رب کی. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ. اور مفید کام نیکی کے کام کرو. لعلکم تفلحون. تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ آیت سجدہ ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. سجدے میں ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ نیچے اتر کے سجدہ کیا جائے. یہ سر تسلیم خم کر دینا بھی اس کے ایکویلنٹ ہے. سجدہ تلاوت کے اعتبار سے میں نے ایکسکلوسیو تقریباً 20 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 119 کے عنوان سے. اس میں نے بتایا کہ قرآن حکیم میں 15 سجدے ہیں. 14 کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے. یہی وہ 15واں سجدہ ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور قرآن حکیم میں سورۃ الحج کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں اور کسی صورت میں 2 سجدے نہیں. دوسرا سجدہ یہ ہے لیکن یہ بھی سجدہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے. اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے السجدہ عند الشافعی. یعنی امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے. حالانکہ اس کے اوپر صحیح الاسناد احادیث جامع ترمذی مسند احمد اور باقی کتابوں میں موجود ہیں. مسئلہ نمبر 119 میں نے ڈیٹیل سے قرآن حکیم کے 15 سجدے بھی گنوائے ہیں کون کون سے ہیں اور قیام اللیل
تراویح کے دوران جب سجدہ تلاوت آئے گا تو کس طریقے سے اسے ایکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کر دی ہے، آج مال نہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جس طرح کے کوشش کرنے کا حق ہے۔ جہاد عربی میں کہتے ہیں کوشش کو، اور اسی کی اعلیٰ ترین شکل ہے قتال، جو اسلام کا ایپیکس اور سمم بونم ہے۔ امانوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم۔ تو قتال پہ میں الگ سے گفتگو کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 25 کے نام سے بھی، مسئلہ نمبر 86 کے عنوان سے بھی، اور بھی کئی لیکچرز ہیں۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، اب یہ سورۃ الحج کی آخری آیت نمبر 78۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اسی نے تمہیں چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، یہ ہے تمہارے رب، تمہارے جو باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، جو تمہارے رب کے محبوب ترین پیغمبر تھے۔ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن حکیم میں جہاں پر مسلم ایز اے ناؤن آیا ہے، ایز اے اسم، صفت کے طور پر نہیں۔ اور یہ اکثر میں آیت کوٹ کرتا ہوں، ہوا سماکم المسلمین لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم پوری انسانیت کے اوپر گواہ بن جاؤ، شہادت علی الناس کرنے والے، کیونکہ ختم نبوت کی وجہ سے اب قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بین ہو چکا ہے۔ اب اس امت ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ سارے لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی کو شہادت علی الناس کہا گیا ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ چمٹنا کیا ہے؟ کتاب و سنت کے ساتھ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا پشت پناہ ہے، وہی حقیقی دوست ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کیا ہی بہترین دوست ہے وہ اور کیا ہی بہترین مددگار ہے وہ۔ الحمدللہ اس پہ پارہ نمبر 17 ہمارا مکمل ہوا۔ اب یہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ہے، اس پہ کم از کم اگر میں الحمدللہ گفتگو کروں تو 10 گھنٹے گفتگو صرف ایک آیت پہ کر سکتا ہوں، اس کے اندر اتنے مضامین موجود ہیں۔ بہرحال یہاں پہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ اپنے 5 لیکچرز کا صرف تعارف کروا دیتا ہوں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، چونکہ میں یہ اکثر کوٹ کرتا ہوں، ہوا سماکم المسلمین، فرقہ واریت کے اگینسٹ، شہادت علی الناس، اس طرح کی چیزیں۔ ان میں سب سے پہلا امپورٹنٹ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 72۔ 72 فرقوں کی نسبت سے اس کا نمبر ہی میں نے مسئلہ 72 رکھا ہے۔ فرقہ واریت، علماء و بزرگ اور اتحاد امت، یہ میرے 12 لیکچرز کے 12 کلپس اٹھا کے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ 1 گھنٹہ اور 55 منٹ کی گفتگو ہے۔ دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 7، مسئلہ حاضر و ناظر پر، کیونکہ یہاں پر آیا کہ رسول اللہ تم پر گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم پوری انسانیت پر گواہ ہو۔ یہ واحد موقع ہے جہاں پر احمد بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ ٹھیک کیا، اور شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر نہیں بلکہ گواہ کیا، کیونکہ ورنہ پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا، کیونکہ اس کا مطلب بنے گا کہ یہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہے اور تم پوری انسانیت پہ حاضر و ناظر ہو۔ تو قرآن حکیم اپنی حفاظت کرتا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ آپ کسی کا مرضی پڑھیں، یہ کتاب اپنی حفاظت خود کرے گی۔ اگر کسی نے ایک جگہ ڈنڈی ماری ہے دوسری جگہ وہ پکڑا جائے گا۔ تو مسئلہ حاضر و ناظر 2 گھنٹے کا میں نے ریکارڈ کروا دیا۔ تیسرا لیکچر ہے شہادت علی الناس کے اعتبار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی صحابہ کرام علیہم رضوان کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، یوم النحر کا خطبہ بھی ہے، یوم عرفہ کا خطبہ بھی ہے۔ یہ سارے خطبات میں نے مسئلہ نمبر 55A، علم لدنی اور صوفیاء اور رافضیوں کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، کیونکہ صوفیاء اہل سنت کے ہاں اور روافض جو اہل تشیع کی بگڑی ہوئی شکل ہے ان کے ہاں یہ بد عقیدہ آیا کہ کوئی علم قرآن و سنت کے پیرلل سینہ بہ سینہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کے کانٹیکسٹ میں پھر یہ چیز ریکارڈ کروائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت علی الناس اوپنلی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس پیغام کو پوری امت تک پہنچایا ہے۔ چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 24، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو اس امت کا خاصہ ہے ختم نبوت کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، اس امت ہی نے اب یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی۔ اور 5واں لیکچر ہے مسئلہ نمبر 48،
فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ جو اسلامک سسٹم ہے، اسلام کا نظام جو ہے اور جو خلافت کا نظام ہے، اس کو پھیلانے کے لیے کس فکر کی ضرورت ہے۔ اس فکر حسین کی ضرورت ہے کہ چاہے تعداد میں تھوڑے لوگ ہوں لیکن حق کی آواز ہو تو اس کو بلند کیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ 5 لیکچرز ہیں۔ اب میرا قطعاً دل نہیں تھا کہ اس کو میں اس طریقے سے آیت کو جانے دیتا، اس لیے میں نے یہ 5 لیکچرز کا تعارف کروا دیا جو الحمدللہ اس حوالے سے ایکسکلوسیو ہے۔ اب بھائیو سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات کور کریں گے۔ ان 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 5 خصوصیات بڑی بڑی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں 2 ہی مواقع ہیں جہاں پر اہل ایمان اللہ کے صحیح اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے کہ ان کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات ہیں، ان میں تو 5 خصوصیات آئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل آئی ہیں سورۃ الفرقان کی آخری 15 آیات میں، اور الحمدللہ میں نے اس پہ الگ سے لیکچر بڑی ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 120، اہل ایمان کی 12 صفات، اللہ کے صحیح اولیاء اللہ کی 12 صفات، اہل سنت پاک.com پر، جس میں میں نے سورۃ الفرقان کی آخری 15 آیات کے کانٹیکسٹ میں 12 خصوصیات اہل ایمان کی کور کی تھیں۔ آج میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے جان بوجھ کر اس وقت سکپ کر دی تھی۔ آج انشاءاللہ میں ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں گا، اور اس حوالے سے مجھے پوری دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں ای میلز موصول ہوتی ہیں کہ ان ٹاپکس کو، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے فتنے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے اندر کافی فتنے اٹھ پڑے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے ویڈیو کے اندر، کیونکہ اس وقت ویڈیو ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے لوگوں تک دعوت حق پہنچانے کا، بہترین موڈ ہے یہ۔ پہلے وہ 11 آیات کور کرتے ہیں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے، کام نکال کر لے گئے وہ لوگ اہل ایمان جن میں یہ 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشیت، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری شرط ہے کہ نماز کا ترجمہ بھی آتا ہو، تبھی عاجزی کا اظہار ہوگا۔ دوسری خوبی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو ہر قسم کی لغو بات سے، لغو بات وہ ہوتی ہے جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، چاہے وہ بات جائز بھی ہو، گناہ نہیں ہوتی۔ لغو بات وہ ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، نقصان بھی نہیں فائدہ بھی نہیں، اس سے بھی اہل ایمان اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ تیسری خوبی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو کہ زکات دینے والے ہوتے ہیں، ایک تو وہ مال کی زکات ہے اور دوسری تزکیہ نفس بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ چوتھی خوبی جس پہ آج ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ میں نے، وہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں آئی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں مگر اپنی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے ہاتھ کا مال ان کی کنیزیں یا لونڈیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ان دونوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو کوئی ان 2 صورتوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے گزر جانے والا ہے، حد کو پھلانگنے والا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ 5ویں خوبی، والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، وہ لوگ جو کہ امانتوں کو اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ ایک سیٹ اور ملازم کا سلسلہ بھی، امپلائر ریلیشن شپ، وہ عہد کے اوپر چل رہا ہے۔ ایون میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک عہد ہے جو نکاح کی شکل میں ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ پوری دنیا کا نظام عہد، اور ایک بڑا عہد ہے جو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو ہم نے عالم روا میں گواہی دی تھی کہ یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے. وہ مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچر ہیں, مسئلہ نمبر 103, 104A, B, C. یہ 4 لیکچرز جو ہیں مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد, جس میں نے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے کور کی ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اب دیکھیں بات نماز سے شروع ہوئی تھی, 5ویں خوبی کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی خوبی تھی اس کو پھر 5ویں خوبی کے بعد دوبارہ سے ذکر کیا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک تو حفاظت ہے وقت کے اندر نماز پڑھنا, اور ایک حفاظت یہ ہے کہ اگر خدا سے عہد کیا ہے نماز میں تیری ہی عبادت کروں گا, تجھی کو غائب میں مدد کے لیے پکاروں گا, تجھی کو اپنا سب کچھ سمجھوں گا, تو نماز سے باہر نکل کے بھی وہ اپنے خدا کی ہی اطاعت کرنے والا ہو, اپنے رب کو سپریم اتھارٹی ماننے والا ہو. یہ نماز کی حفاظت ہے. اولئک هم الوارثون. پھر ایسے لوگ ہو جائیں گے وارث. الذین یرثون الفردوس. اور یہ وارث بنائے جائیں گے جنت الفردوس کے, اعلیٰ ترین جنت, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو, اعلیٰ ترین جنت جہاں پر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیع غرقت میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. ہم فیہا خالدون. پھر وہ اس جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش انشاءاللہ تعالی. بھائیو تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6474, اور مشکات میں بھی موجود ہے 4812. بخاری میں 6474, مشکات میں 4812. بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے, ضمانت دے دے, نمبر 1 اپنی زبان کی, اور نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت بڑی ضمانت ہے, جنت کی گارنٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. لہٰذا یہ شرمگاہ کی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے آج میری باقی ساری ڈیٹیل گفتگو موجود اس حوالے سے انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی. ادھر جتنے بھی بھائی موجود ہیں تقریباً 80 کے قریب لوگ اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں, اور ویڈیو میں تو الحمدللہ ہزاروں لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گی. تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ اب یہ تھوڑی سینسٹیو گفتگو ہے, ظاہر ہے کہ سیکس کے اوپر جب بھی ڈسکشن ہوگی تو ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے, اور میں نے وہ اس کے سینسٹیوٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہ ریڈ کلر کا پیچھے بیک گراؤنڈ لگایا تاکہ جب لیکچر سامنے آئے تو مجھے بھی یاد آ جائے کہ یہ وہ سینسٹیو لیکچر ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ لیکچر ہر مسلمان مرد و عورت کی ضرورت ہے, تو میں اس کانٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو جو لوگ ویڈیو کے وساطت سے دیکھیں گے یا بعد میں ریکارڈنگ کے بعد کسی کو دکھانا چاہیں تو اس میں ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں. لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں میں بیٹھ کے دیکھیں, لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھ کے دیکھیں, تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو. بعض اوقات ایسے الفاظ ظاہر ہے وہ مطلب آئیں گے, وہ الفاظ میرے کوئی ذاتی تو نہیں ہے, وہ تو آن دا بہاف آف گاڈ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آج آپ کو احادیث کی سینسٹیوٹی سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے, اور خصوصاً آج کل جب کہ سوشل میڈیا کا فتنہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, جو کہ اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ہے آن دا فیس آف ارتھ اسلام, ان کو بھی اب اس اعتبار سے مسلمانوں کو بھی اس بے حیائی کے فتنے میں ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل تو لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, علماء کی تقریروں کا ٹائم نہیں ہے, ویسے بھی وہ اس قسم کی باتیں بیچارے پبلک کے ڈر سے کرتے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب انشاءاللہ بنے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو, یہ جو سورۃ المومنون کی 11 آیات شروع کی آئیں, ان میں 3 آیات آیت نمبر 5, 6 اور 7 میں
جو سیکس کا ڈسپلن ہے اسلام کا، اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا دو ایکسیپشنز ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں وہ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو پھر اس معاملے میں بے شک ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو کوئی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، کوئی بھی تیسرا راستہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ۔ بھائیو، ان آیات سے بالکل واضح ہو گیا کہ اہل ایمان کی شرم گاہوں کا جائز استعمال صرف اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کا مال لونڈیوں اور کنیزوں کے ساتھ ہے، جو جنگی قیدی ہوتی ہیں، اور وہ بھی سب عورتیں نہیں، ایسی عورتیں کہ جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک ڈیٹیل سے الگ ٹاپک ہے، چونکہ یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے اس وقت کافی حد تک یہ معاملہ، اس لیے لونڈیوں کے حوالے سے میں آج ڈسکشن نہیں کروں گا، اس پہ تو علیحدہ سے پھر 1.5-2 گھنٹے چاہیے۔ بہرحال کسی کو شوق ہو تو اس حوالے سے ایکسکلوسیو کام، امت لیول کا کام ایک شخص نے کیا ہے، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ، المتوفا 1979 عیسوی۔ انہوں نے اپنی ینگ ایج میں، جب ان کی عمر صرف 22 سال تھی، میری الحمدللہ اس وقت 39 سال ہونے والی ہے، اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 40 سال ہو چکی ہے، 22 سال جس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام، جس پہ تقریر ڈاکٹر اقبال نے لگائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمانوں کو لیڈ کرے گا، اور واقعی لیڈ کیا۔ تو الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے جو لونڈیوں کا کنسیپٹ ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں فتنہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے، آج کل کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں، مجھے بھی کافی لوگوں نے بھیجی، ایک وہ غیر مسلم ہے، اس وقت مرتد ہو چکا ہے، مسلمان تھا 16 سال تک وہ مسلمان رہا، اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہوا، اور اس نے مسئلہ ہی یہ لونڈیوں والا اٹھایا ہے، حالانکہ وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ، کچھ چیزیں کچھ اور ہیں، ان کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال الجہاد فی الاسلام پڑھیں، مولانا مودودی کی کتاب۔ اس حوالے سے جو ایران کے اہل تشیع نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح متع کا، یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے، یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، باقیوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے، آپ نام ہی دیکھیں، نکاح مسیار، آسانی والا نکاح، نکاح متع کہتے ہیں نفع اٹھانے والا، تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متع سے بھی بدتر ہے۔ نکاح متع کے اندر تو نکاح کرتے وقت طے کیا جاتا ہے کہ میں تم سے 3 دن کے لیے یا 3 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ نکاح مسیار میں مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک رہے، ابن باز رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے کہ جو اتنا بڑا بلنڈر وہ کر کے گئے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فارن ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، لیکن ان کو بتائیں نا کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے، بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے۔ حالانکہ نکاح کا مقصد تو خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے، نہ کہ شہوت کی تسکین ہے، اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وہ نکاح متع میں تو طے کیا جاتا ہے، نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے، غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے، یہ دونوں قطعاً حرام ہے۔ نکاح متع کسی حد تک موجود تھا، بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں، اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں، خواہ اہل سنت میں ہو خواہ اہل تشیع میں، جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا، مچھلیوں کے شکار والا، اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نکاح انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ اس حوالے سے میرا ایک ایکسکلوسیو کلپ بھی ہے تقریباً 8 منٹ کا، وہ 50,000 سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا میرا جو قرآنک لیکچر نمبر 52 تھا، 2011 میں ریکارڈ ہوا تھا، آج سے 5 سال پہلے، اس میں ایک کلپ کاٹ کے چڑھا ہوا ہے، آپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر
شیعہ کا نکاح متع اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت. آپ یہ رومن میں لکھیں، بلکہ آپ شیعہ کا نکاح متع یہ لکھ دینا تو میرے ہی کلپ ٹاپ پہ کھلے گا، کیونکہ سب سے زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا. تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کی ہے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بھائیو، ان 3 آیات کی روشنی میں سورۃ المومنون آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرمگاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں یا لونڈیوں والے معاملے میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی قطعاً اجازت نہیں، خواہ نکاح متع ہو خواہ نکاح مسیار ہو. تو بھائیو، جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف 2 صورتوں میں جائز ہے. اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے، وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیوں کے ساتھ. تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوں گی. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے، جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا. اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائیڈ ہے. یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارتاً بات ہی کافی ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے، آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاویٰ اور کچھ بزرگوں کے فتاویٰ پیش کیے جاتے ہیں. وہ سب کے سب بے سند اور فضول قسم کے فتاویٰ ہیں. کوئی بھی فتویٰ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگینسٹ ہوگا وہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو، بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو، بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو. اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہر مسلمان کو پتا ہے. اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے. تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیوں، یہ نہ صرف حرام ہے، یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروہ تحریمی، بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے. اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا 60 روزوں والا ادا کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 6612، صحیح مسلم میں 6754 اور مشکات میں بھی 86 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، بے حیائی کی باتیں سننا، زبان کا زنا بولنا ہے، فحش گفتگو کرنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے. تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشت زنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسیس بھی رکھا ہوا ہے. یعنی مردوں کے لیے خصوصاً احتلام کا، نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں. بہرحال اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا، سب سے بڑا علاج، اور وہ ہے نکاح. اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج؟ اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کالڈ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مشتزنی کر لیں، یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5066
اور مسلم میں 3398 اور مشکات میں بھی موجود ہے 3080 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے, یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے, جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے. یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں, وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو, اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو, نکاح کر لو. شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے, یعنی فائنینشلی, یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہ مرد ہے, نہ مرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے. جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے. اور بھائیو, سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے, یعنی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک یوٹیوب کے ذریعے. یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے. لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا. ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے, یہ عربی والا ہے, آزمائش. لیکن بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے, بلکہ صحیح سونامی جو ہے, اس کا عشر عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا. کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو 20 فٹ بائی 50 فٹ کی موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے. اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی, اس کے جہاں پہ پازیٹیو یوز ہے, یہ نیگیٹو یوز والا جو معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو اس اعتبار سے غض بصر بہت ضروری ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کے لیے, نگاہوں کی حفاظت کے لیے, شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے. اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے, پھکی والا علاج اجتہادن. کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی روزے تو رکھے نہیں جاتے, جی مشکل ہے, گرمی اتنی ہے, وہ اسی لیے تو بتائے گئے ہیں. تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں, اینٹی وینم. کوبرا سانپ کاٹ دے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے, جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے. پھکی والا الزامی فلسفیکل آنسر. میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی بار فون کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں. پہلے تو ایک دم ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی, روزانہ آپ نے 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے اوپر نا, اس کے شعلے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے 1 منٹ کے لیے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں جی 1 منٹ کون رکھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی 1 منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دوزخ میں. تو آج سے پریکٹس شروع کریں. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس میں تو تلا جائے گا. یہاں تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ موم بتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے 1 منٹ کی پریکٹس تو شروع کریں نا. وہ کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے, تو اللہم اجرنا من النار. تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا. اسی حوالے سے غض بصر جو ہے, نگاہوں کو نیچا کرنا, اور پردے کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے. یہ جو ویلنٹائن ڈے کا بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ نمبر ہے 106. کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور پردہ اور بے حیائی سے متعلق صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک.com پہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بھائیو, اسلام میں سیکس ڈسپلن بہت ہی ٹائٹ ہے. بلکہ آپ مجھ سے اگر پوچھیں نا, بالکل نیوٹرل ہونے کی حیثیت سے, غیر جانبدارانہ اوپینین, اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے سیکس ڈسپلن. اسلام فری سیکس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا اور نہ ہی سیکس فری کو سپورٹ کرتا ہے. یہ 2 ٹرمز ہیں. ایک ہے فری سیکس جو بے حیائی کا فتنہ ہے,
ایک ہے سیکس فری، جو کہ رہبانیت کی شکل میں کیا گیا کہ شادی کرنی نہیں ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ مرد کر لیا جائے، خصی کر لیا جائے، یہ ہے وہ سیکس فری کر لیا جائے. تو یہ بھی نہیں ہے اسلام میں، اور فری سیکس بھی نہیں ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں. بلکہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اکثر یہ نکاح کے موقع پر خطبے کے دوران یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5063، صحیح مسلم میں 3403، اور مشکات میں بھی موجود ہے 145 نمبر، کہ تین صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امہات المومنین کے پاس آئے. پردے میں انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہیں، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں. تو امہات المومنین نے بتا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل زندگی تھی. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ انہوں نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم جانا، حدیث کے الفاظ ہیں. پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں نہ زیادہ نمازیں پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، یہ تو ہماری ضرورت ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نوافل پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. گھرداری چلانی پڑتی ہے، پھر اللہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے. یہ تو مثال اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں امتحان کے طور پہ رکھی ہیں اور آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے ہی بھاگ جائیں، یہ تو وہ چیز ہے. بہرحال جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، جب آپ گھر واپس آئے، آپ نے ان تینوں کو بلا کر ڈانٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت لفظ استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہ شادی کرنا میری سنت ہے. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سیکس فری نہیں اور نہ ہی فری سیکس. اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں 1975، مسلم میں 2730 اور مشکات میں 2054. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی، خصوصاً ان کی بیوی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ یہ پوری رات نوافل پڑھتا ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ مجھے اس طرح سے پتا چلا ہے کہ تو روزانہ روزہ رکھتا ہے، پوری رات نوافل پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اگر روزانہ پوری رات جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اکھاں دینے والا حفاظت کرے گا. آپ دیکھو نا، مطلب آپ کی گفتگو تو سائنٹیفک ہوتی تھی، جو بالکل کلیئر کٹ گفتگو ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کنڈیم فرما دیا، الحمدللہ. اور بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا بڑا حیران ہو جاتا ہوں. صحیح مسلم میں 2329 اور مشکات میں 1898. میں مشکات کے نمبر سال بتا رہا ہوں. مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ آپ اس کی 3 جلدیں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کے پاس ساری احادیث کی کتابیں سمجھیں کہ ان 3 جلدوں میں آ گئی ہیں. میں نے الگ سے بھی لیکچر اس کے تعارف پہ ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. بخاری کا میں نے مکمل تعارف نہیں کروایا، مسلم کا نہیں کرایا، لیکن اس کتاب کا ضرور کروایا، کیونکہ یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کو انکلوڈنگ بخاری اور مسلم کور کرتی ہے. تو مسلم میں 2329، مشکات میں 1898 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. اندازہ کریں، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ہم اپنی بیویوں سے شہوت پوری کرتے ہیں اس پہ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا وہ اینٹی وینم والا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلسفیکل آنسر. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر تم اس شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرو، یعنی زنا کے ذریعے یا کسی اور گندے طریقے سے، تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ یا رسول اللہ ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر تو اپنی بیویوں سے جب جائز تعلق رکھو گے تو اس پہ ثواب بھی ملے گا. جب غلط طریقے سے شہوت کو، سیکس کو ایڈریس کرو گے تو گناہ ہے، تو اچھے طریقے سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا. تو اسلام جو ہے وہ سو کالڈ جو کرسچینٹی آج کل اسٹیبلش ہے ٹیمپرڈ فارم میں، اس کی طرح نہیں ہے. رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں پاپائیت نہیں ہے. اسلام جو ہے بالکل نیچرل دین ہے، پوری نیچر کے اوپر ہے الحمدللہ. بہرحال اسلام میں اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، صرف اپنی بیوی کے ساتھ. اور اسلام فری سیکس کو سپورٹ نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ جنسی تعلق کے اوپر قدغن نہیں لگاتا، سوائے چند چیزوں کے میں آج بتا دوں گا، مگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے. اور میرے بھائیوں، میاں بیوی کا جو بانڈ ہے، اس کے درمیان اس بانڈ کے لیے سب سے افیکٹو دو چیزیں جو ہیں، نمبر ایک اولاد ہے اور نمبر دو سیکس ہے، جنسی تعلق ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کرتی ہیں. اگر فری سیکس ہوگا تو کبھی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا. اولاد کے حوالے سے کیئر نہیں ہوگی، یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا. میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے. اور اسلام میں تو یہ بیوی اتنی بڑی نعمت ہے، آج کے یورپین اور امریکن معاشرے نے تو اسے کموڈٹی بنا دیا ہے، ایک یعنی کھیل کا ذریعہ اور اشتہارات میں نمائش کا ذریعہ. اسلام عورت کو کموڈٹی نہیں بناتا، رسپیکٹ دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث عورت کے بارے میں ہے، مرد کے بارے میں نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ عورت کے لیے مقام ہے. اور اسی حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں 3649 نمبر، اور مشکات میں بھی ہے 3083 نمبر 3083، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں، یہ متاع اور برتنے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین متاع دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے. کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے. ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا، بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں، تو کہیں گے جی کوئی تک کو نکاح والی کوئی زنانی تک کو، بالکل شریف جی. تو تسی جڑا کام پایا ہوا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں. ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، یہ کوئی مطلب، لیکن اوورآل میجورٹی میں یہی رول پایا جاتا ہے. تو ایک جو ہے وہ بے حیا ترین شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو. تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ شادی کے بعد سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں؟ جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ویسے معاملات ہو سکتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے بڑی اہم ہے. ساڑی تو بھائی 12 سال پہلے ہو چکی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی، صحیح بخاری میں حدیث ہے 5090، صحیح مسلم میں 3635 اور مشکات میں 3082، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 مال، نمبر 2 اس کا حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے. عرب کا محاورہ تھا، آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں، اللہ کے بندو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو.
یعنی جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان کو لیسٹ پرائورٹی پہ رکھو، ٹاپ پرائورٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو دیکھو۔ بھائیو، اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھیں اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے، لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانہ بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں، چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے، لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا۔ اس کھیتی کی طرف آؤ، یعنی وہاں پر بیج بو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے، آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 4528، صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183، کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے، یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے، تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی۔ تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا، دبر میں حرام ہے، اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں، یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں، یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس، یہ بھائیوں حرام ہے۔ اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا۔ یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا ہے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں، یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے۔ بھائیوں، بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے، جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یعنی دبر کے اندر صحبت کرنا۔ اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا، حرام فعل ہے۔ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں۔ نکاح نہیں ٹوٹے گا، توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا۔ اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اب اکثر لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے، مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر، اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات، اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے۔ بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے، جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڈا دے، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے، اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے۔ یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے قربانی کے بعد۔ یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہے۔
اور اسی طریقے سے یہ خواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے جی، خامن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی خامن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑنی۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل، اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں، جو قوم لوط کا عمل ہے، خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو، خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا، اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا۔ ازدواجی تعلق سے مراد انٹرکورس ہے حالت حیض میں۔ اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555، کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ازار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے، یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے۔ اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، وہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی، تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ تو انٹرکورس حالت حیض میں حرام ہے، لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے، اور بیوی کو ساتھ لٹائیں، یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، یہ تو حکم ہی نجاست ہے۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے، اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے، حکمی نجاست کے اعتبار سے ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، نائٹ فال احتلام کی وجہ سے میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے، میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا۔ آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں۔ حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست، حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ۔ اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی۔ نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹرکورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا۔ نمبر 2، جس نے
کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا، اور نمبر 3 جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا، اگر وہ یہ 3 کام کرتا ہے. یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو، ان کے ساتھ انٹرکورس اینل سیکس والا مت کرو. 6ٹھی حدیث سنن ابی داؤد میں 2162 اور مشکات میں 3193 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. 7ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1923، مشکات میں 3194 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1165، مشکات میں 3195 کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، اینل سیکس کرے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ ایشو ریزالو ہوا. اب بھائیو آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں. اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس. اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے. کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے
کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے, اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے, مسئلہ نمبر 39, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار, اہل سنت پاک.com پہ. بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کر دوں. بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں, mirza_95@yahoo.com. اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں. ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں, اس لیے بعض اوقات 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب, یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا, اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں, ورنہ وہ بھی دینی پڑے. اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا. تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ. یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی, کیا نکاح ٹوٹ جائے گا, کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. سارے تو نہیں, مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا, ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5099 5099, مسلم میں 3568 3568, اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے, جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے, اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے, اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 3167 3167, کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23, چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں, یعنی ماں باپ کے ساتھ, اس طریقے سے دادی دادا, اس طریقے سے چچا تایا ماموں, یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو, اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا, تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا, ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ, حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102, صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ, کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے, یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا, بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے,
دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ, تو تب رسالت کا رشتہ, دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو, یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو, یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں, ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں, اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے. فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, قطعاً حرام ہے. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو, وہ معاملہ الگ ہے, اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا, تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں, یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں, یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں, اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو, وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے, یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے. کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے, یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں, تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208, مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں, یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک, 62 سال تک زندہ رہے ہیں, اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں, اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے, جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138, مسلم میں 3544, مشکات میں بھی موجود ہے 3186 کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو, کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو, جتنے معاملات مرضی کر لو, جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556, مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے, وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں,
اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہیں, ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے, باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو ہوگی, لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے, حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے. جو آزاد عورت ہے, کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں, تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے, وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں, جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے, خواہ ایک دن کی ہو, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی, 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو, اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے, اولاد کا قتل ہے, خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے, روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے, وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے, روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا, ایگزسٹ تو کرتا تھا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھیں جو میں نے بیان کر دیں. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرع گرفت نہیں. لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں, صحت کا معاملہ نہیں, بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں, واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے, تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے اب حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے, لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے. اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر, یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا, 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی, انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے, یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے, 3 ارب بھی نہیں ہوئی, 4 ارب بھی نہیں ہوئی, 5 ارب بھی نہیں, 6 ارب بھی نہیں, 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں, میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں, اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے, آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ
دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10-10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے. لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے، ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا ہے. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں دریافت ہوا تھا، لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے، رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل ریسورسز ہیں. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے. زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا.